ہمارے ساتھ اس پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لال مسجد کے خطیب، ہمارے بہت ہی قابل احترام، ایک ایسے وقت سے گزرے ہیں آپ جس کا اندازہ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں لگا سکتے۔ کئی لاشیں آپ نے دیکھی ہیں، اور جو جامعہ حفصہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور وہاں طالبات کے ساتھ، تو آپ اس پورے دور کو دیکھ چکے ہیں، گزر چکے ہیں۔ مولانا عامر صدیق صاحب، السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ جی بالکل۔ ایک مرتبہ پھر عامر صاحب یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ پیش آیا ہے اور سب اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات اب سامنے آ رہی ہے کہ وہ مدرسہ نہیں تھا بلکہ ایک عقوبت خانہ تھا یا اصلاح کا ایک مرکز تھا، جس کو عقوبت خانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا جاتا تھا، لیکن اس پر مدرسے کا بورڈ لگا دیا گیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سیکریٹری جنرل حنیف جالندری صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس کا وفاق المدارس سے کوئی تعلق نہیں تھا، الحاق نہیں تھا، رجسٹرڈ نہیں تھا، لیکن تحقیق کے بغیر یہ بات کہی گئی کہ وہ مدرسہ تھا۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے خلاف جو مستقل بنیادوں پہ مہم چل رہی ہے، کیونکہ اس سے مغرب خوش ہوتا ہے، اور ہماری کیونکہ حکمرانوں کے جو کشکول ہیں اس کے بھرنے کے لیے مدارس کے حوالے سے جو اصلاح کا پروگرام چلتا ہے اس میں ٹھیک ٹھاک گرانٹ بھی آتی ہے، اور اپنے کو مغرب میں ایک اچھا تاثر دینے کے لیے بھی یہی ایک فیشن بن چکا ہے کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو میں کیونکہ مثلا آپ کی اس پروگرام میں جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ تقسیم ہی غلط ہے کہ یہ علم دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے۔ اسلام میں جو چیز ہمیں بالکل واضح طور پر ملتی ہے وہ صرف اگر تقسیم کرتا ہے تو وہ اس کی کرتا ہے کہ ایک علم نافع ہے یعنی مفید علم، اور دوسرا علم غیر نافع ہے، اور آپ علیہ السلام نے علم نافع کی دعا کی ہے، اللہم نسألک علما نافعا۔ تو اب یہ جو علم نافع ذمہ داری تو حکومت کی ہمیشہ سے ہے اور رہے گی، اگرچہ وہ اس پہ نظر کیے ہوئے ہیں اور اس طرف توجہ دینے کو تیار نہیں، یہ تفریق کر دینا کہ ہم صرف انگلش اور دوسرے مضامین تو پڑھائیں گے، لیکن جو علم نافع کی اصل صورت جو منبع ہے علم نافع کا، علم مفید کا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل یقیناً ایک ریاست کے بجائے افراد کوشش کرتے ہیں تو ان افراد کا کنٹرول اداروں پر مکمل نظر کرنا، یا کسی ادارے کا اس کا دل چاہے وہ بورڈ لگا کر بیٹھ جائے، تو یہ ساری صورتحال کے پیچھے بھی ایک تو ریاست کی غفلت بھی یقیناً ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے اس مدرسے کے حوالے سے جو اس کے حوالے سے وہ خبر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جیسے مدارس کا تعلیم کا نصاب یا تعلیم کے نظام کو حکومت کو دیکھنا چاہیے، وہیں دوسری طرف آپ اگر اس طرف توجہ کریں، اور میں چاہوں گا کہ میڈیا اس پر توجہ دے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ترک منشیات کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں ان میں پورے ملک کے اندر، مطلب یہ ایک یقین کیجئے کہ یہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے سینٹروں کے حالات آئے ہیں جس میں یہ عقوبت خانے ہی ہیں، اور وہاں غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہیں یعنی جو منشیات کے عادی افراد جو پورے خاندان کے لیے ایک مشکل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر منشیات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، وہاں بھی منشیات کے چنگل سے نہیں نکل سکتے۔ تو اب ایسے افراد جن کے خاندان میں فرد موجود ہوتا ہے، اب وہ اس کے لیے کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ پہلو ہے اپنی جگہ پہ ضامن صاحب کے اور حمزہ صاحب کہ بہرحال یہ بات تو اب تحقیق سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ منشیات کے عادی تھے، تھوڑے سے دیکھیں ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا، علامہ کوکب نورانی صاحب نے فرمایا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ عقوبت خانے نہیں ہونے چاہیے، مدارس میں علم پڑھانا چاہیے، آپ سب نے فرما دیا ماشاءاللہ، لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ ہم نے بلا وجہ پروپیگنڈا شروع کر دیا جانے بغیر کہ حقیقت کیا تھی۔ غلط ہے بالکل نا صاحب، فوری طور پر رجسٹریشن اور نمبر بھی ٹی وی پر آنے لگا تھا اس پر کہ یہ رجسٹریشن نمبر ہے، میں پرسوں خود دیکھ رہا تھا، ایک نے کوئی جعلی رجسٹریشن بھی سرٹیفکیٹ شو کر دیا کہ اس کی رجسٹریشن یہ ہے، یعنی باقاعدہ مدرسہ شو کیا گیا کہ مدرسہ ہے یہ۔ دیکھیں آپ یہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ قوم نظریاتی ہے تو سلطنت بھی نظریاتی ہوگی، اس کی ریاستی ذمہ داری ہوگی کہ اس نظریے کی تبلیغ و ترویج جس ذریعے بھی ہو رہی ہو اس پر اس کی نگرانی کرے۔
وہاں کی تعلیم کے نصاب کو کنٹرول کرنا تو حکومت کو نہیں چاہیے، وہ تو سلطنت و ہدایت بہت پہلے سے علیحدہ ہو چکی ہے، لیکن کم از کم یہ انتظامی امور ہیں کہ وہاں اسلحہ نہ ہو، زنجیریں نہ ہوں، سختی نہ ہو۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ سے کہتا ہوں ہم تو، جب آپ نے صوفیہ اور ملا دونوں کی بات کی، تو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ دیکھو مرید کتنا بھی نالائق ہو جائے آستانے سے دور نہیں کرنا، کیونکہ وہ تم سے بہتر جگہ تو نہیں جائے گا۔ میں بس عرض کرتا ہوں ماں باپ سے، بچے کتنے بھی برے ہو جائیں گھر سے دور نہ کرنا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے زیادہ شفیق کوئی مل سکے گا؟ کیا آپ سے اچھا کوئی گھر اسے مل سکے گا؟ کوئی مدرسہ اچھا نہیں مل سکتا گھر سے، ماں باپ کی گود سے بڑھ کر کوئی استاد اتنا شفیق نہیں ہو سکتا جتنا باپ اپنے بیٹے پہ ہوتا ہے، جتنی ماں ہوتی ہے۔ آپ ہی علاج کرائیے۔ اور دوسری بات یہ، میں پورے شہر سے کہتا ہوں، یہ فوڈ اسٹریٹ اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے 5 اسٹارز ہوٹلز، اللہ اکبر، ہر بازار میں ایک نشے کے علاج کے لیے کلینک مفت ہونا چاہیے۔ میں ان بچوں کو بھی جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب جو نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس 350، 400، 500 روپے بلڈ ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ 35 روپے کی پڑیا لے لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بہت شکر گزار ہوں علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب آپ کا، اور علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب آپ کا۔ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ میں پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب، قاری محمد حنیف جالندری صاحب، علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب اور مولانا عامر صدیق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹیلی فون لائن پر ہم سے گفتگو کی۔ علماء کرام کی باتوں کے بعد اب میرے پاس ظاہر ہے کہ میں بے ادب نہیں ہوں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اضافہ نہ کیا جائے، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں سے، کیونکہ ان کا ساتھی ہوں، ان کا دوست ہوں، اور ہم سب لوگ ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہیں، ایک ریکویسٹ، ایک گزارش ضرور کروں گا کہ دین سے متعلق کوئی بھی خبر کے احیاء اور اجرا کے لیے احتیاطی تقاضوں کو ضرور مد نظر رکھا کیجیے، کیونکہ جب آپ کوئی خبر بریک کرتے ہیں اور وہ تحقیقات کے بغیر منظر عام پر آتی ہے تو یہ خبر صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی بلکہ ان ممالک میں بھی دیکھی جاتی ہے جہاں پر یہود و نصارہ آپ کے دین کے خلاف سازشوں میں پہلے دن سے مصروف عمل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر CNN، BBC، فاکس نیوز، ان سب کا موضوع ہمارے ہاں کی خبر بنتی ہے، اور پھر یہ مدرسے کو برا نہیں کہا جاتا بلکہ اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، دین پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ حالانکہ میں یہ بات جانتا ہوں اور آپ بھی یہ بات جانتے ہوں گے کہ بہت سارے ریورنڈز ہیں، بہت سارے کلیسا ہیں، بہت سارے چرچز ہیں جہاں پر بچوں کے ساتھ اغلام بازی ہوتی ہے، لواطت ہوتی ہے، اور کئی ریورنڈز نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ ہومو سیکجویلٹی پر بلیف کرتے ہیں، لیکن میں نے آج تک CNN پر، BBC پر یا فاکس پر ان ریورنڈز کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں دیکھی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، لیکن ہم بہرحال اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت حجاب پہنے تو برا ہے اور نن اگر حجاب لے تو صحیح ہے، یہ بات درست نہیں ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔